عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ چائنا گیا، چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے، میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ آپ جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس تہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں۔ کہ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے۔ کہ آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے۔ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کچھ کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے، انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا، یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے۔ اور پاکستان قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے، اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے، اور طاقت کے بل بوتے پہ پاکستان چل رہا ہے، جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں، اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاق کی جرت نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو۔ آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، گنڈا راج ہے، اور اس گنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ جو ایک دروازے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے۔ آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولا کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا،
راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے حساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو، اور اربوں کا وہ مجرم ہے، اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو۔ اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے، شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ ENF نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے، مجرموں کے بعد آپ دیکھیں ساڑھے 3 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی، آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں، اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس تنس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا، ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے، ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب GHQ سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا، زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں، آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے، یہ سوال میں GHQ سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے، آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، دنیا کا جو بے غیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے۔
लाखों करोड़ों बल्कि मुसलमानों का ये कातिल है। आप देखें इराक में जो तबाही फैली, शाम में फैली, फ़लस्तीन इसराइल के पीछे, इंडिया के पीछे, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में 80-90 हज़ार लोग हमारे शहीद हो गए। आज भी हमारे जितने फ़ौजी जवान, FC के जवान शहीद हो रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका, अमेरिकी दहशतगर्द हैं। और वही अमेरिकी जो दहशतगर्द हैं इस टाइम वो अमेरिका इस पाकिस्तान की कबीना में आ गए और वो पहुँच गए यहाँ पर। और अमेरिका ये सारा कुछ वो कर रहा है। ये ज़रूरत वक्त था हम घास खा लें, भूखे हों। मैंने असम्बली में भी कहा था कि हमें अमेरिका से जान छुड़ाना पड़ेगी, ना छुड़ाई तो खुदा न खास्ता हम तबाही की तरफ जाएंगे। मगर कोई नहीं मानता। नहीं जी, जिनकी मजबूरियाँ हैं, जिनके कारोबार है, जिनकी दौलत पड़ी है। पाकिस्तान के जनेलों की दौलत भी यूरोप में पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है। पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान हैं उनकी भी पड़ी है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी पैसा पड़ा है। अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी उधर देख रही है। इनको पता है मुल्क को लूटना है, लूटो फिर भाग जाएंगे। नज़ला तो गरीबों पे आएगा, मारा तो गरीब जाएगा इस मुल्क का। हारी मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, हम तो वैसे निकल जाएंगे। ये जो 20 अरब रुपए 30 अरब रुपए डेली की करप्शन हो रही है, ये पैसा बाहर जाए, किसका जाए? सबका पैसा जा रहा है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इनका पैसा किसी ने पकड़ा है? सब चोर हैं। स्मगलिंग हो रही है, अरबों रुपयों की चेक पोस्टों पर भत्तेखोरी हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये थी कि जब वो गया चाइना से वो फिर रूस गया। रूस जाने के बाद आपने उसका गला दबा दिया कि उसको हटा दिया। मैसेज दिया कि दुनिया पे मुसलमानों पे अमेरिका का डंडा बरकरार है और मुल्क पे नहीं है। उसने कहा कि हम यूक्रेन की इमदाद के लिए आएंगे, 3000 नेटो फौज भेज रही है, हम रूस को सबक सिखा देंगे। मगर अमेरिका की जुर्रत भी नहीं थी कि वो वहाँ जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप आता। नहीं आया, सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफ़ी सारी तय चीज़ें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही। आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है। और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है।